آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو تعمیر کرتا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرنے والا ہو، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینے والا ہو، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ اور اللہ کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہ رکھتا ہو، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، تو امید کی جاتی ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک قابل غور لفظ ہے مساجد۔ مسجد کی جمع مساجد، مسجد ایک اور مساجد پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بن رہی ہیں اور جہاں جہاں بنی ہیں وہ سب اس سے مراد ہیں۔ دنیا کی عظیم ترین مسجدیں تین ہیں جو عالم اسلام کا دھڑکتا ہوا دل ہے، جن سے عالم اسلام کی روحانی امیدیں وابستہ ہیں۔ وہ ایک مسجد الحرام جو بیت اللہ کے ارد گرد بنی ہے، دوسری مسجد اقصیٰ ہے جو فلسطین میں ہے، اور تیسری مسجد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو مدینہ طیبہ میں ہے، جس کو رسول برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر جو مسلم ممالک ہیں وہاں تو کثیر تعداد میں مساجد ہیں اور بن رہی ہیں۔ جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں مسلمان بس رہے ہیں، چاہے وہ اقلیت کے درجے ہی میں ہوں تو مسجدیں وہاں موجود ہیں۔ مسجدیں اللہ ذوالجلال والاکرام کا گھر ہے، اس لیے اس کو خانہ خدا کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام ہی کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ عبادت ذکر کی شکل میں ہو، نوافل کی شکل میں ہو، فرائض کی ادائیگی کی شکل میں ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی شکل میں ہو، اعتکاف کی شکل میں ہو، خاموش بیٹھا ہے مسجد میں تو اس کا بھی ثواب مل رہا ہے، یہ بھی اجر سے خالی نہیں۔ اور بہت ساری شکلیں عبادت کی ہیں، تو مسجد
انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف دھیان قائم ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا گھر ہے کہ یہاں اللہ کی تجلیات اترتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ دوسرے مذاہب والے بھی اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق اپنے عبادت خانے تعمیر کرتے ہیں۔ ہندو بھائی مندر تعمیر کرتے ہیں اور عیسائی گرجا گھر تعمیر کرتے ہیں، یہودی صومعات تعمیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسرے مذاہب ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ اپنے عبادت خانے ضرور تعمیر کرتے ہیں۔ اہل اسلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ ہدایت دی، حکم دیا کہ جہاں تم رہو وہاں اپنے گھر کی تعمیر کے ساتھ ساتھ میرا گھر بھی تعمیر کرو۔ میرا گھر تعمیر ہوگا تو میری طرف توجہ رہے گی، میرا خیال تمہارے دل میں آئے گا۔ میرا گھر تعمیر نہیں ہوگا، میرا گھر موجود نہیں ہوگا تو میری ذات تمہارے دل سے نکل جائے گی اور میری ذات کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط نہیں رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے ہمسایہ کی نماز بغیر عذر کے مسجد کے علاوہ دوسری جگہ ہوتی نہیں۔ اب کسی کو عذر ہے، بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتا، اندھیرا ہے، لائٹ کا انتظام نہیں، زوردار بارش ہے، کڑاکے کی سردی ہے، یہ عذرات ہیں۔ راستے میں دشمن کا خطرہ ہے، یہ عذرات ہیں، جمعہ چھوٹ نہیں۔ لیکن بغیر عذر کے مسجد میں نماز نہ پڑھی تو لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کا مصداق ہوگا کہ اس کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محلے کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھے تو 27 درجہ ثواب میں بڑھ جاتی ہے۔ گویا کہ 27 نمازیں ادا کی، یہی مسجد، یہی نماز جامع مسجد میں ادا کی 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور یہ جامع مسجد ہے، یہ ذہن میں رکھیے آپ، یہ ہمارے علاقے کی مرکزی جامع مسجد ہے اور ہمارے اس گاؤں کی مرکزی مسجد ہے۔ اس وقت آپ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو یہاں آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو یہاں ضابطہ بدل جائے گا، یہاں 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اور مسجد الحرام مکہ المکرمہ میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ملے گا۔ اور نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 50,000 نمازوں کے وقت کا ثواب ملے گا،
1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ اور حجاج کرام تصدیق کریں گے میری بات کی کہ یہ حدیث ابو داؤد کی حدیث ریاض الجنہ کے سامنے منبر شریف کے قریب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے حصے میں لکھی ہوئی ہے۔ وہاں لوگ جاتے ہیں نا وہ تعمیر ہی میں لگ جاتے ہیں، تعمیر ہے تھم کیوں اللہ اللہ، اس میں نہیں کہ ہے کیا ہے یہاں کیا چیز ہے، درس کس چیز کا لینا ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ تو یہ حدیث پاک درج ہے وہاں پر الحمدللہ، اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک درج ہے کہ جس نے میری مسجد میں ایک نماز ادا کی اس کو 1000 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو دونوں روایتیں 50,000 کا بھی ہے اور 1000 کا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر مساجد تعمیر ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری مسجدیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں، اس لیے کہ ہمارا روحانی مرکز بھی مدینہ، ہمارا عملی مرکز بھی مدینہ، ہم جو اعمال کر رہے ہیں یہ اعمال بھی ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ان کی تعلیم دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم جو اسلام کی تعمیرات کے سلسلے میں تعمیر کر رہے ہیں، ہم مدرسہ بنا رہے ہیں یا ہم مدرسہ پڑھا رہے ہیں یا ہم مسجد بنا رہے ہیں یا ہم نے مسجد تعمیر کر لی، تو یہ اتباع ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیے احادیث مبارکہ کی کتابیں اٹھا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو قباء کی بستی میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی، مسجد قباء، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے اس مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے گا اس کو ایک مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث پاک بھی مسجد قباء کے گیٹ پر لکھی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قباء بستی میں جاتے تھے اور مسجد قباء میں تشریف لاتے تھے تو 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے، مدینہ طیبہ کے شہر میں جو آج شہر مدینہ ہے وہاں پہنچے تو اونٹنی اس جگہ پہ جا کے رکی جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے، تفسیر میں نہ جاتے ہوئے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے۔ اور مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام، بڑا کام جو کیا، دعوت کا کام تو کر ہی رہے تھے، دعوت کے ساتھ ساتھ جو بڑا کام کیا وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر ہے۔
وسلم نے 100 ہاتھ مربع مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر فرمائی. مربع 100 ہاتھ، یعنی چوڑی بھی اور لمبائی بھی 100 ہاتھ. اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تعمیر فرمایا ہے، اس کی حد بندی کے بارے میں لکھا ہوا ہے ھذا حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی تعمیر دست مبارک سے رکھی تھی اس کی حد یہ ہے. اس سے باہر توسیع کی ہے حکماء اور وزرائے عرب نے، حکومت عرب نے توسیع کی ہے مسجد شریف کی، اور صحابہ کے دور میں بھی توسیع ہوئی ہے مسجد پاک کی. تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوبصورت اور مسجد الحرام فی مکہ المکرمہ اس قدر خوبصورت ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تاج محل ہے تو یہ مسجد کی توہین ہوگی. نہیں، تاج محل کیا چیز ہے؟ نہ، ان مسجدوں کی خوبصورتی اور تزئین کاری کے سامنے تاج محل ذرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے. اس قدر خوبصورت مسجدیں ہیں اور دنیا میں بنتی چلی جا رہی ہیں مسجدیں، خوبصورت سے خوبصورت. تو لمبی بات نہیں کروں گا، لفظ مساجد پر گفتگو کر رہا، بات ختم. لفظ مساجد پر بات کر رہا تھا تو اتنی لمبی بات ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرمائے. لیکن قیمتی کا بات آ گئی الحمدللہ. تو دوسری صفت بتائی، من آمن باللہ، مسجد وہی بنائے گا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، یقین، اللہ کی ذات کا یقین ہو کہ ہمارا یہ عمل مقبول ہے، یہ عمل ہمیں نجات دلائے گا، اس عمل سے ہماری آخرت بن جائے گی، اس عمل سے ہماری آخرت بن جائے گی اور اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی، یہ یقین رکھے. والیوم الاخر، آخرت کے دن پر یقین رکھے. ہم یہاں جو پیسہ خرچ کریں گے، کوئی 1000 میں، کوئی 500 میں، کوئی 100 میں، کوئی 50 میں، کوئی لاکھوں میں خرچ کر رہا ہے اللہ کی مسجد بنانے میں، تو یہ بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ثواب کی شکل میں عطا فرمائیں گے. اور کیا بدلہ ہوگا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ پر مکمل یقین رکھنا چاہیے، مکمل اعتماد رکھنا چاہیے، مکمل ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسجد کی تعمیر کرتا ہے یا جو آدمی مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، ستون بنا دیا، تھم ایک دیوار کھڑی کر دی، ایک پائپ لے کر مسجد میں لے آئے، ایک اینٹ مسجد میں لگا دی، لکڑی کا ایک ٹوٹا مسجد کی چھت میں لگا دیا، ہاں ٹین کا ایک پھٹا مسجد کی چھت میں لگا دیا، اور اس سے بھی کم تین مسجد کے اوپر نصب لگانے کے لیے ایک کیل مسجد کے کام میں لگا دیا کہ یہ کیل میری طرف سے ایک کیل. اس کے بارے میں بھی گارنٹی دی میرے اور آپ کے آقا سید دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ، وہ بھی مسجد کی تعمیر میں شامل ہے. لاکھوں دینے والوں، انشاءاللہ ہمارا ایک کیل بھی کام کرے گا. ایک کیل لگا دیا تو فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر بنانے میں
بیتن فی الجنہ، ہماری نظر تنگ ہے، اللہ کی نظر تنگ، ان ربک واسع المغفرہ، وسیع ہے، خزانے ہی خزانے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر کریں گے، محل۔ اس لیے میرے دوستو، مسجد شریف کی تعمیر جاری ہے، اور مسجد شریف کی تعمیر بڑی شد و مت سے چل رہی ہے۔ تعمیر تو ہو چکی، اس کا چھت کا کام ہے، یہ بھی تعمیر ہی میں شامل ہے۔ اور چھت کے کام میں بہت ساری چیزیں ہیں، جو چھت میں مستری حضرات کام کر رہے ہیں ان کی پیمنٹ ہے، جو چھت میں ٹین لگے گا اس کی فراہمی ہے، اس ٹین کو لگانے کے لیے کیل کانٹے کی فراہمی ہے، اس کیل کانٹے اور ٹین کے لیے پہلے جو ہے یہ لکڑی ہے، بتیاں ہیں، اور کئی قسم کی لکڑی لگے، ستون ہیں، کیا کیا لکڑیاں ہیں وہ تو یہ لوگ جانتے ہیں، کیا کیا آئٹمز لگتے ہیں، لیکن ہیں جو آدمی جس کام میں بھی حصہ لے گا انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ اپنے لیے اللہ کے دربار میں اپنی رضامندی کا تمغہ حاصل کر رہا ہے، اور جنت میں اپنے لیے محل بنا رہا ہے۔ میری زبان نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان، جن کے متعلق حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول سے سچا، اور یہ یقین رکھنا چاہیے، یہ اعتقاد رکھنا چاہیے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی ذات کے بعد کائنات میں کوئی سچا نہیں ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، اور اس کام میں مزید وسعت لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک اس کام کو قبول فرمائے۔ بس قبولیت کی بڑی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 منٹ کے علاوہ مسلمان کی کلمات خدمت کی گزارش۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔